سر آپ کا بہت شکریہ. اس لیگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے جو ینگ سی او ہیں عمر حبیب، ساتھ ان کے ہماری پوری ٹیم شامل ہے، پھر لائیو سٹریمنگ پوری دنیا میں چل رہی ہے. گلگت کی کرکٹ کاز کو یہ چیز کتنا ہیلپ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت زبردست آغاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں عمر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے، اور اس میں جدت لائی گئی ہے. اس کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کافی سارے پارٹیسپینٹ یہاں موجود ہیں، شائقین کی بڑی تعداد ہے، اور اسکردو سے اور مختلف جو ٹیمیں آئی ہیں ہنزا سے. تو میرے خیال میں آپ نے خاص طور پر لائیو کوریج کا جو آپ کا سسٹم ہے، میڈیا پارٹنر آپ کے بڑے اچھے تگڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اور حوصلہ ملے گا، انکریج ہوں گے وہ، اور توقع یہ ہے کہ جب اگلا سیزن آپ کا ہوگا تو اس سے اور زیادہ کراؤڈ بھی ہوگا، میڈیا رپورٹنگ اس سے اور اچھی ہو جائے گی، اور زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، اور عمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو. تھینک یو ویری مچ. بھرپور تعلیم ہونی چاہیے سر حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے سے. تھینک یو سو نائس آف یو سر. Mr. XCM, Mr. Hafiz Hafizur Rahman, to please come on the stage for the first award, which goes to Mr. Qazi Uzair. Hafiz sahab ko bulao na. Gentlemen, please big hand for Hafiz Hafizur Rahman, XCM Gilgit Baltistan. Now I would like to invite the Vice Chairman of Markhor Super League, the King of Commentary, Pride of Twin Cities, Mr. Qazi Uzair. Now I would love to request to Mr. Qazi Uzair to proceed further this final ceremony and wind up. Thank you very much, Daniel. I'm so grateful, and first of all, thank you very much, CXCM of GB, Janab Hafiz Hafizur Rahman Sahab. Thank you very much. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے چیف گیسٹ. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، ٹائم آپ کا زیادہ لے لیا، ہم جان سکتے ہیں آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن ان نوجوانوں کو جو حوصلہ افزائی ملی ہے اس ایونٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹورنامنٹ ہوا، یقیناً اس میں 4 ٹیمیں تھیں. آگے جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ مزید ٹیمیں آئیں گی، اس سے بہتر ایونٹ ہوتا جائے گا. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عمر حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا گلگت بلتستان مارخور سپر لیگ کے حوالے سے. دیکھیں میں پہلی دفعہ، مجھے زیادہ تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہے کرکٹ کا. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بتا دیا. اس گراؤنڈ کے اندر میں نے دونوں ٹیموں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. جو تھوڑا بہت ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں نے محسوس کیا کہ فیلڈنگ ہو، بالنگ ہو، کیپنگ ہو، ہر لحاظ سے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی نیشنل ٹیم کا جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن بڑی اچھی ہے، آپ کی جو ہے وہ کمنٹری بہت اچھی ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ بڑی گرفت ہے. ایک ایک نوجوان کا نام یاد رکھنا یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم نے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ہم نے کوشش کی تھی، گلگت بلتستان سپر لیگ ہمارا کو 3 سال سلسلہ چلتا رہا. کرونا کے بعد وہ ڈسکنٹینیو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی بی لیول پہ، چونکہ یہاں پہ تو بہت کم یہ دوست احباب جو اسکردو کی ٹیم ہے، ہنزا کی ٹیم ہے، گیزر کی، استور کی، تو فیوچر میں کوشش یہ کریں کہ چلیں جو ونٹر ہے اس کو یہاں پہ ایونٹس ہوا کریں، اور سمر میں جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہوا کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہاں مقامی نوجوان جو ان کی رسائی نہیں ہوتی، لوکل اور بہت سے اچھے کلبز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ضرورت ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی، چونکہ یہ گیم ایک ایسی گیم ہے، اس کے ساتھ کمرشلزم بھی جڑا ہوا ہے. ہمارے جی این این کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. گلگت بلتستان کے مانوی جو ہے وہ اس وقت میڈیا ٹیم ہے، اور اسکردو کی ہماری جو ہے وہ اسکردو ٹی وی کے دوست ہیں جو انتہائی پروفیشنل ہیں. دیکھیں کرکٹ پہ آج کے دور میں صرف اتنی سی بات ہے، یہ فیوچر بھی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی ہے،
اور ساتھ ساتھ ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ گیم گلی کوچے میں ہر سطح پہ کھیلی جاتی ہے, اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہتر اگلے سال جب ایونٹس کریں گے اور مزید ٹیمیں اس میں ہوں گی, اور ہم سے بھی زیادہ جتنے آج یہاں لوگ ہیں اس سے زیادہ لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے. تو آپ نے نیا جو جدت دی ہے وہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ لائے ہو آپ نے, 3 4 کیمرے لگائے ہیں, اور پاکستان بھر میں جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتا ہے خاص طور پہ جی بی کے لوگ وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, چونکہ جب وہ کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اگر آپ آج کے دور میں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے والی بات ہے. اگر جو دکھتا ہے اس کو اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو بعض لوگ اس سے ہٹ ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, جی ہمیں تو کہیں موقع ہی نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں آپ نے ہر سطح پہ اچھی آرگنائزیشن کی ہے, میڈیا مینجمنٹ سے لے کے گراؤنڈ مینجمنٹ سے لے کے, اور ٹیموں کی جو بھرپور شرکت رہی, ہمارے اکابرین بھی یہاں تشریف لائے. تو میں اس موقع پہ ہمارے جو ہنزا کی ٹیم ہے ہماری بہت زبردست کھیلے ہیں, ان کو مبارکباد ہو اور بھرپور طور پہ. اور اسکردو کی ہماری جو ٹیم انچن ہے انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن ایک بال سے ایک گیند سے بھی ہار جیت ہوتی